اپنے اپنے محلوں میں محافل میلاد شریف کا انعقاد ہو رہا ہے، لیکن الحمدللہ پھر بھی مرشد کریم کا آستانہ بھرپور ہے اور سجا ہوا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وإن الله تعالى عز وجل قال في شان حبيبه مخبرا وآميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین محفل، پیارے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، پیارے پیارے بچوں، عزیز بیٹیوں، بہنوں، ماؤں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے شمار کرم، اس کا احسان عظیم، اس رب نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ آج پھر سے الحمدللہ یہ محفل درود پاک، بلکہ یہ اجتماع درود پاک، بلال بھائی نے کہا ہے کہ اب آپ کا اس کا نام اجتماع ہے، تو اجتماع درود پاک اور اجتماع درس قرآن و درس بخاری، بلال بھائی شاید نہیں آیا ہے، کوئی بات نہیں، نہ ہونے کے باوجود بھی وہ ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اچھا پیارے ساتھیوں، ربیع الاول کا مہینہ ہے، انشاءاللہ اب 12 کی شب سے معاملات پھر ہمارے ربیع الاول کو شروع ہو جائیں گے نا انشاءاللہ۔ تو میں نے سوچا کہ خیر اللہ کانفرنس سے پہلے جو قرآن مجید کے جو 2 درس وہ میں دے دوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ پھر تھوڑے سے عرصے کے لیے ہم میلاد النبی شریف کی طرف آ جائیں گے، اور ہماری پہلی نشست ہے وہ خیر اللہ کانفرنس کی ہوگی۔ رب العالمین نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے ایمان والو تم حرام نہ ٹھہراؤ وہ پسندیدہ چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور حد سے نہ بڑھو۔ اصل ماجرا کو جو ہوا، سید انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی اللہ صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وجمیع وسلم کے ازواج مطہرات کے حجروں میں 3 افراد آئے، ان میں ایک مولا کائنات تھے، اور ایک حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص تھے، اور تیسرے ایک اور شخص تھے۔ انہوں نے آ کے حضور علیہ السلام کی عبادت کے متعلق انہوں نے پوچھا، تو پھر کہنے لگے حضور کی شان کیسی، اور ہم کہاں حضور کو پا سکتے ہیں؟ ظاہر ہے حضور تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اور اللہ رب العالمین نے تم کو بنایا ہی ایسا ہے، ان جیسا کون ہو سکتا ہے؟ ہمیں مجاہدے کی زیادہ ضرورت ہے، ہمیں مجاہدے کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ساری رات نماز پڑھا کروں گا، بس میرا کام یہ ہے۔
ایک نے کہا جی میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، اور ایک نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، عورتوں کے قریب نہیں جاؤں گا۔ ایک یہ واقعہ ہوا۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام نے، ظاہر ہے وہ حضور علیہ السلام کا قرب تھا نا، اب وہ عبادت کے اندر ان کو مزہ آتا تھا، لطف و کیف ہوتا تھا، تو کہنے لگی اس طرح ہے کہ اب ہم بس عبادت ہی میں رہیں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا بالکل۔ بعض خواتین حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئیں، ان کے حالات کو اجڑے سے نظر آنے لگے۔ میرے آقا نے فرمایا کیا ہوا ان کو؟ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اور جس کی شوہر نے ان کو چھوڑ دیا ہو تو ظاہر ہے اس کی پھر یہ ایسی حالت ہوتی ہے۔ تو میرے آقا حضور علیہ السلام اب یہ تمام واقعات لے لیجیے، شان نزول میں تمام واقعات لے لیجیے۔ میرے آقا باہر نکلے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم چربی نہیں کھائیں گے اور ہم یہ نہیں کریں گے، مجاہدے میں میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں سوتا بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی فرماتا ہوں، میں اپنے ازواج مطہرات کے پاس بھی جاتا ہوں اور تم لوگوں کے پاس بھی بیٹھتا ہوں، میں گوشت اور چربی بھی تناول فرماتا ہوں اور میں روزے سے بھی رہتا ہوں۔ اور کما قال تو میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے میری سنت کو نہ اپنایا وہ مجھ سے نہیں۔ پیارے ساتھیوں، تو سارے کے سارے صحابہ کرام، ان کے اوپر جو ایک یہ بات چھائی ہوئی تھی کہ بس اب مجاہدہ کرنا ہے اور بس اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ ساری کے ساری آہستہ آہستہ، بلکہ آہستہ آہستہ کیا ایک ہی دم سے وہ سارا معاملہ بیٹھتا چلا گیا، اور سب صحابہ کرام میرے آقا حضور علیہ السلام کے انداز پر آ گئے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا سے شادی نہ کرنے کی اجازت مانگی، میرے آقا نے اجازت نہ دی۔ اگر اجازت عطا فرما دیتے تو روایت میں آتا ہے وہ اپنے آپ کو بالکل خصی کر لیتے۔ تو مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ رب العالمین نے یہی واقعات ہوئے، سارے اس قسم کے معاملات ہوئے، تو رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لک، تو نہ حرام ٹھہراؤ وہ پسندیدہ چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے۔ تم چاہتے ہو کہ مجاہدہ کر کے ان چیزیں دور ہو جاؤ، اس طرح نہیں کرنا۔ ولا تعتدوا، حد سے نہ بڑھو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ رب العالمین حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حلال رزق عطا فرمایا ہے، پاکیزہ رزق۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو رہی؟ اچھا، یہ اس کا ویسے سلسلہ چلتا ہے، اب اس کو تھوڑا سا کر رہا ہے انشاءاللہ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اب یہ معاملات ہو گئے صحابہ کرام کو صحیح تعلیم دی جا رہی ہے کہ بھئی آپ کے ذہنوں میں جو بات آ رہی ہے اس کو نکال دیجیے، اسلام کے تقاضوں کے مطابق چلیے۔ اور اب معاملہ یہ ہوا کہ جب ایسے معاملات ہوئے تو صحابہ کرام اب ڈر گئے کہ اب معاملات ایسے ہیں کہ ہمیں تو اسلام کے مطابق چلنا ہے، اور اسلام کے اندر قسم کی بڑی بات ہے، اور ہم تو بات بات پر کہتے ہیں واللہ واللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، آج بھی عرب میں یہ بات مشہور ہے، تو بار بار یہ بات کہتے ہیں۔ تو اب ایسی ان چیزوں میں ہمارا کیا بنے گا؟ یہ تو معاملہ بہت ایسا ہو گیا، اب ہمارا کیا بنے گا؟ تو رب العالمین نے جہاں صحابہ کرام پر ایک ایسا کلام نازل فرمایا جو کہ اس طرح بڑھ رہے تھے ان کو روکا، تو جس طرح وہ بڑھے ہوئے تھے تو رب العالمین نے اس پر نرمی کا اظہار بھی فرمایا۔
یہ تبلیغ کا صحیح طریقہ ہے کہ جہاں پر سختی کی بات ہے سختی کی جائے، اور جب دیکھا جائے کہ لوگوں کے دلوں پر اثرات ہو رہے ہیں تو ان پر نرمی کی جائے کہ لوگ پھر واپس آئیں اور کہیں ہاں ٹھیک ہے۔ پیارے ساتھیوں، یعنی اس کے میں آپ کو ایک سمجھانے کے لیے بات کہتا ہوں۔ میرے شیخ غزالی اثر، میرے والد گرامی